ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دل خیر مقدم کرتا ہوں۔ دعا اور دوا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، کس وقت پہ کون سی دعا مانگنا چاہیے، دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے سورج گرہن ہونے والا ہے، یہ 8:05 پر شروع ہوگا، تقریباً 3 گھنٹے تک رہے گا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کے علاوہ کئی ایک کنٹریز میں بھی یہ دکھائی دے گا، تو اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید واحد علی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج سورج گرہن ہے، تو اس موقع پر کون سی دعا مانگنا چاہیے، کون سی عبادت کرنا چاہیے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں مہربانی کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورج گرہن کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعاؤں کے ذریعے بارگاہ الہی میں متوجہ رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایتیں صحیح بخاری و صحیح مسلم میں منقول ہیں کہ سورج گرہن کے موقع پر آپ نے نماز کسوف کا اہتمام فرمایا اور طویل نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران آپ نے تلاوت فرمائی۔ یہ نماز جماعت کے ساتھ ہوئی اور تلاوت آہستہ سے ہوئی۔ اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے آہستہ سے، جس طرح ہم 2 رکعت سنت یا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت نماز کسوف کی نیت سے پڑھی جائے، اور جماعت کا اگر اہتمام ہوتا ہو تو کوئی صاحب نماز پڑھائیں اور تلاوت آہستہ کریں، اور اگر جماعت کے اہتمام نہیں ہوتا تو کوئی شخص تنہا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر لمبی صورتیں یاد ہو تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھیں یا کوئی اور لمبی صورت، اور اگر اتنی لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو جو صورتیں یاد ہوں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور کوشش کریں اس بات کی کہ سورج گرہن کا جو مکمل وقت ہے اس پورے وقت میں نماز پڑھی جا سکے، اور اگر لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے جس کی وجہ سے نماز جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو سورج گرہن کا جتنا باقی وقت بچتا ہے اس باقی وقت میں عبادت کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعاؤں میں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ سے رحمت طلب کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اسی طرح کا سلسلہ جاری رکھیں، اور سورج گرہن کا جب سلسلہ ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر اپنی دعاؤں کو موقوف کر سکتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمیزی کلمات کے لیے اور انفارمیشن دینے کے لیے۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی، سوال پوچھیے اپنا۔ میرے چھاتی میں نا درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بولنا، اور دماغ تیز کرنے کے لیے، اور کام میں رکاوٹ، 3 سوال ہے۔ ٹھیک ہے؟ دماغ تیز کرنے کے لیے، ہاں، اور کام میں رکاوٹ اور چھاتی میں درد۔ کام میں رکاوٹ ہے؟ ہاں جی۔ اور پہلا سوال کیا بولا تھا آپ نے؟ کام میں رکاوٹ، چھاتی میں درد، جی جی ٹھیک، اور دماغ تیز کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ بنگلور سے کال کرنے کے لیے۔ جی بھائی صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ چھاتی میں درد کے سلسلے میں جی، یا شافی الامراض پڑھتی رہیں، اور کام میں رکاوٹ کے لیے یا قاضی الحاجات پڑھیں، اور ذہن کو تیز کرنے کے لیے دن بھر میں صبح 1 مرتبہ اور شام 1 مرتبہ 3 بار سورہ علم نشرح کا ورد رکھیں۔
صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر شام میں اسی طرح 3 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک، اور باقی جو 2 اسماء حسنہ یا شافی الامراض اور یا قاضی الحاجات بتائے گئے ہیں اس کو روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں، شروع اور آخر میں تمام وظائف کے درود شریف پڑھ لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ جی میرا بھائی 1 سال سے بیمار ہے، اس کو گلے کا کینسر ہے، تو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب ان کے ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ کوئی ایک ایسا وظیفہ کہ جس سے ان کا جو یہ بیماری ہے یہ جڑ سے ختم ہو جائے۔ اور دوسرا میرا سوال ہے جی اگر میرے سے کوئی روٹ گیا ہے تو اس کو منانے کا، اس کو واپس لانے کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اسے واپس لا سکوں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے۔ جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے دونوں سوالوں کے؟ بھائی صاحب کا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں آپ آیات شفا کا ورد رکھیں، اپنے بھائی کو بھی آیات شفا پڑھنے کے لیے بتائیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں شفا کا ذکر آیا ہے ان تمام آیتوں کو یکجا دعاؤں کی کتاب میں آپ دیکھ سکتی ہیں، وہاں دیکھ کر اس کو آپ نوٹ کر لیں یا اسی کتاب میں دیکھ کر آپ آیات شفا پڑھتی رہیں، اور آیات شفا پڑھنے کے بعد پھر آخر میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور اپنی زبان میں دعائیں کریں۔ اور جو کوئی روٹ گیا ہو آپ سے تو اس کو منانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ آپ کا اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، آپ کا اس کے ساتھ برتاؤ ہے، اور اس سلسلے میں اسلام میں جو طریقہ خاص طور پر بتایا گیا ہے وہ ہے سلام۔ جب آپ اس سے ملاقات کریں تو اس کو سلام کریں، اگر وہ جواب نہیں دیتا پھر بھی آپ سلام کریں۔ یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا تو روٹھا ہوا شخص، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہو، اس کی وجہ سے محبت پیدا ہوگی، اور جو ناراضگی ہے انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ سلام کرنے کی وجہ سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں میرٹھ سے بول رہی ہوں، میرے 3 سوال ہیں۔ جی ایک سوال میرا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میرے جاننے والے ہیں جی، تو ان کا لڑکا جو ہے کسی اور برادری کی لڑکی پسند کرنے لگا، جی تو اس کے لیے جو ہے کچھ بتا دیں کہ اس کا دل اس سے خود ہی ہٹ جائے، وہ انڈیا تک چھوڑنے کو تیار ہے اس لڑکی کے لیے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کو بار بار خواب میں جو ہے کچا گوشت نظر آتا ہے اور کبھی سانپ نظر آتا ہے۔ دیکھیے سوالوں کے متعلق، یہ خوابوں کے متعلق سوال نہ کریں تو، کیونکہ ہمارا یہ جو نا خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں یہ پروگرام نہیں ہے، اس سے آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا، ہمارے پروگرام کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ تیسرا سوال بتا دیجیے۔ جی میں بیمار بہت رہتی ہوں۔ بیمار بہت رہتی ہیں؟ جی تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ بیٹی جاب دیکھ رہی تو جاب نہیں مل رہی اس کو، اور رشتہ ہو رہا، ہر چیز میں اڑچن ضرور ہے، رشتہ بھی نہیں ہو رہا۔ بیٹی کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا، جاب بھی نہیں مل رہی ہے؟ جی رشتہ دیکھنے والے آئیں گے، کہیں گے کچھ نہیں، اتنی دعائیں دیں گے اور بہت اچھے سے ملیں گے، اور اس کے بعد جواب کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میرٹھ سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی بھائی صاحب، ان کے جو 3 سوال ہیں کہ ان کے کوئی جان پہچان والے ہیں، ان کا بیٹا جو ہے کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور وہ جو ہے کسی کا کہنا نہیں مان رہا ہے، وہ انڈیا چھوڑنے تک کے لیے تیار ہے، تو کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتا دیں جو اس کے لیے پڑھی جائے اور وہ جو ہے اپنے صحیح مقام پر رہے۔ جی اس سلسلے میں ایک تو لڑکے کو سمجھایا جائے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور نکاح بھی کرنا ہو تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکاح کریں۔ اس طرح بچے کو آمادہ کیا جائے، سمجھایا جائے، اس کا ذہن بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کو وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائیں، اور اگر لڑکا نہیں پڑھتا
تو جب تک لڑکا راضی نہ ہو جائے وظیفہ پڑھنے کے لیے اس وقت تک لڑکے کے والدین یا اس کے بھائی بہن اس کے قریبی کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اسی طرح بچے کی ذہن سازی کرنے کی بھی مکمل طور پر کوشش کریں۔ جی، اور ان کا جو دوسرا سوال تھا کہ میں بیمار رہتی ہوں، طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو، صحیح طبیعت ہو جائے، دعا ہو یا وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ جی، اس سلسلے میں آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ چکی ہوں تو اس کو ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا، اور آپ ٹریٹمنٹ کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ اور آپ کی دختر جو جاب کی تلاش میں ہیں اور اس لڑکی کا رشتہ بھی نہیں ہوا ہے، جی، تو اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ کا ورد رکھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس طرح اس آیت کریمہ کو رشتے کی نیت سے اور جاب کی نیت سے دونوں ارادوں سے پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی تھی تو آپ کا روزگار کا انتظام بھی ہو گیا تھا اور آپ کا نکاح بھی ہو گیا، تو ان دونوں چیزوں کے لیے یہ دعا بڑی مؤثر، بڑی اثر انگیز ہے۔ تو ان دونوں ارادوں سے آپ اس کو بچی کو پڑھنے کے لیے بتائیں، اور دن بھر میں کسی ایک مرتبہ 51 مرتبہ یا 101 مرتبہ حسب سہولت پڑھ لیا کریں۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اور محترمہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے جو سوالات کیے تھے اس کے جوابات مل گئے ہوں گے، اور مفتی صاحب نے جس طرح سے مشورہ دیا اس پر اگر آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کی بیٹی کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں گجرات سے زویا بول رہی ہوں۔ جی، سوال پوچھیے۔ میرے 2 سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد حاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ سوال نہیں ہے، ہم نے جو ایک گھر لیا ہے مطلب ہم نے، تو اس کا کام وہیں پر رک رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لون پاس بھی نہیں ہو رہی ہے، بہت سا کچھ کیا مطلب تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں دن میں، کوئی بھی مطلب دعا اگر ہمارے دن میں یاد آتی ہے، دن میں پڑھتے ہیں، تو اس کو رات کو بخش سکتے ہیں کسی کو بھی؟ ٹھیک، ہاں، بہت بہت شکریہ گجرات سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کیا نماز حاجت ادا کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال۔ جی، نماز عشاء کے بعد نماز حاجت پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز حاجت ایک نفل نماز ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ 3 اوقات ہیں جو ممنوع ہیں، جس وقت نماز پڑھنا منع ہے: عین سورج نکلنے کے وقت، عین سورج کے زوال کے وقت جب سورج سر پر ہوتا ہے، اور عین سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت نماز حاجت پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتی ہیں تب بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی، اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ انہوں نے گھر لیا ہے اور ان کے کام میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، ترقی کے لیے کوئی دعا ہو یا وظیفہ ہو وہ بھی بتا دیں۔ جی، کاروبار میں ترقی کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں، نمازوں کا سلسلہ جاری رکھیں، گھر کے سارے مرد و خواتین نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو گھر کے سارے افراد پڑھتے رہیں۔ جی، اور کام جو نہیں بن رہا ہے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں، اس کے لیے یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اس طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، اے کام بنانے والے خدا،
تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہر وقت جب بھی آپ کو یاد آ جائے اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں میں دہلی سے بول رہی ہوں، ترنم بول رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے ترنم صاحبہ۔ وہ یہ بول رہی ہوں مولانا صاحب سے ذرا میری بات کرائیے ذرا مفتی صاحب سے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے میرے گھر میں 2016 کے دسمبر سے بہت پریشانی ہے، چاہے وہ شوہر کو لے کے ہو یا لڑکا کو لے کے ہو، میں بہت پریشان ہوں۔ ذرا مولانا صاحب سے کہہ دیجیے کہ ذرا میرے لڑکا کے حق کے لیے دعا کر دیجیے، دینے کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یا میں کسی کا خودکشی کر دوں یا خود کر لوں۔ اتنا دکھ ہے، اتنا دکھ درد ہے کہ نماز بھی پڑھتی ہوں مگر میرے نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دعا لکھا ہوا ہے کتاب میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یہ بھی پڑھتی ہوں جی پر پھر بھی نہیں۔ 3 سال سے لگاتار 4 سال سے پریشانی ختم ہونے کی نام نہیں لے رہی۔ انشاءاللہ جو ہے بھروسہ 2 رکھیے۔ مہینہ ٹھیک ہو رہتے ہیں گھر میں سب، اب پھر اس کے بعد ہی پریشان ہونا شروع ہو جاتا۔ جی آپ پریشان نہ ہو، مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب انشاءاللہ بہت اچھا مشورہ دیں گے، اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، چاہے اور شوہر کی جو طبیعت صحیح نہیں تھی اور یا بیٹا آپ کا کہنا نہیں مانتا، بیٹا بھی پریشان ہے، ان سب سے آپ کو نجات مل جائے گی، خوشحالی گھر میں رہے گی۔ مفتی صاحب کا جواب سن لیجئے اور جو وہ بتائیں اس کو نوٹ کر لیجئے، عمل کیجئے۔ جی مفتی صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی اس سلسلے میں آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح آپ روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس ورد کو آپ جاری رکھیں اور 101 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں، اور گھر کے دیگر افراد کو بھی آپ پڑھنے کے لیے بتا سکتی ہیں۔ آپ کے شوہر ہیں یا آپ کا بیٹا پڑھ سکتا ہے یا اور دیگر افراد اگر گھر میں ہیں تو ان کو بھی اسی طرح پڑھنے کے لیے بتائیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے آندھرا پردیش گنٹور ضلع۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ناظرین ضلع۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال کیجیے اپنا۔ جی میرے کو گردن درد ہے جی۔ جی کب سے ہے؟ کب سے 2 سال 3 سال سے ہے۔ 2 سال سے گردن میں درد ہے، آپ نے کوئی دوا وغیرہ لی؟ دوا وہ ہومیوپیتھی برتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں وہ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ہاتھ تو یہ ذرا جھنکارے آ رہا ہے وہ۔ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ وہ گردن کا بہت درد ہے، یہ پورا باڈی پورا درد ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے آیت کریمہ ہے الذی خلق فسوا، الذی خلق فسوا، اس کو یہ روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر گردن پر پھیر لیں اور علاج کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی علاج کے ذریعے اور اس آیت کریمہ کی برکت سے ضرور ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں صاحب۔ سوال پوچھیے اپنا۔ حیدرآباد میں نیوز چینل پہ آج یہ سورج گرہن چاند گرہن کچھ بول رہے نا، آپ سنے ہوں گے ہو سکتا۔ جی تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ اسلام میں ان چیزوں کے ایسے جگہ ہے یا نہیں ہے، اور اپنے اسلام میں ان چیزوں سے کیا فرق پڑنے والا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے پروگرام ہمارا شروع سے نہیں دیکھا میرے خیال سے؟ کیوں؟ پروگرام شروع سے آپ نے نہیں دیکھا؟ مفتی صاحب نے بتایا تھا اس کے بارے میں،
हाँ शायद हो सकता नहीं दे जी पाऊंगा। जी जी। और कोई दुआओं से मुतालिक कोई सवाल है आपका? दुआओं से मुतालिक तो नहीं है साहब। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। इन्होंने अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है। देखते हैं ये अगले कॉलर हमारे कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम तेलंगाना हैदराबाद से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरी लड़की है जी जो इलाज के बावजूद कमजोरी नहीं जा रही उनकी, थोड़ा इसके लिए दुआ भी फरमाइए आप। सवाल अपना वाज़े तौर पे बयान फरमाएं, थोड़ा जोर से बात कीजिए। लड़की है जी जो कमजोर है, अच्छा जी इलाज के बावजूद उनको ताकत नहीं आ रही है। ठीक, ठीक। उसके लिए कोई दुआ आप पूछना चाह रही दुआ हैं? बतलाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से बहन की रहनुमाई फरमाएंगे? इनकी बेटी है, कमज़ोर है, इलाज करवा रही लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई दुआ वगैरह हो, वजीफ़ा हो जिससे वो ताकत उनके अंदर आ जाए और सेहतियाब हो जाए। कोई दुआ हो तो बता दें या वजीफ़ा हो। लड़की को ये अस्माए हुस्ना पढ़ने के लिए बताएं आप। या कविय्यु या अज़ीज़ु, या कविय्यु या अज़ीज़ु, इस तरह रोज़ाना 101 मरतबा विर्द रखें और इलाज जो मुनासिब है वो कराएं, मुनासिब ग़िज़ा दें डॉक्टर्स के मशवरे से, साथ साथ ये वजीफ़ा भी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की इन अस्माए हुस्ना की वजह से ज़रूर फ़ायदा होगा। जी इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जिला शामली से बोल रहा जी। जी सवाल पूछे। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, जो चमड़े के मोजे पहनते हैं जी, उन पर मसा जो है, जैसे अगर पेशाब आ जाए या लेटरिन की हाजित हो जाए तब भी इन पे मसा सही है? वुजू करने के बाद आपको वुजू करने के बाद टॉयलेट जाना पड़े? जी जी, वुजू करने के बाद अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं, पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, ज़रूरत को जा रहे हैं, उसके बाद आके वुजू जब कर रहे हैं फिर मसा करने की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। ठीक, लेटरिन के बाद भी इन पे मसा हो सकता है या पूरी वजू करनी पड़ेगी? अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, भाई का सवाल ये है कि जी लेटरिन करने के बाद जो इनका वुजू था पे ये बैतुल खला चले गए, उसके बाद जब आएंगे तो इनको फिर से वुजू बनाना पड़ेगा या सिर्फ मोज़ों पे जो चमड़े के मोज़े हैं उसका मसा करना ही बस ज़रूरी है? जी, एक मरतबा जब आपने वज़ू करने के बाद मोज़े पहन लिए, फिर किसी वजह से आपका वज़ू टूट गया, तो आप मुकम्मल वज़ू करेंगे पैर धोने के सिवा। पैर धोने की जगह चूँकि आपके पैरों में मोज़े हैं, इस वजह से आप पैरों को धोने के बजाय अगर पैर मोज़ों पर मसह कर लेते हैं तो आपके लिए ये सूरत जायज़ है। और अगर आप मोज़े उतार कर पैर धोना चाहते हैं तो ये सूरत भी आपके लिए जायज़ है। आपको इख्तियार है, चूँकि आप चमड़े के मोज़े पहने हुए हैं, इस वजह से शरीयत मुतहरा में इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि मज़कूरा सूरत में आप मोज़ों पर मसह पर इक्तिफ़ा कर सकते हैं और पैरों को धोना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जनाब, वालेकुम सलाम जनाब। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर हम राजौरी से बात कर रहे हैं। राजौरी से, जी सवाल पूछिए। सर ये एक बच्ची है, 8th में पढ़ती है, वो कहती है जब पढ़ाई पढ़ने बैठती हूँ तो आंखों में से पानी निकलता है, सिर को दर्द होता है और दिमाग में बैठता कुछ नहीं है।
تو ہمیں کوئی وظائف بتاؤ ایسا یہ پڑھے کہ ہمارے یہ تک درد دور ہو جائے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے راجوری سے. جی مفتی صاحب, کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے؟ ان کی بیٹی جب پڑھائی کرتی ہے, جب پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے. ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ بچی کو یہ بتائیں کہ جب بھی وہ پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھ رہی ہو تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر آنکھوں پر پھیر لے. اسی طرح جب بھی اذان کی آواز آتی ہے اور بچی اشہد ان محمد رسول اللہ سنتی ہے تو اس وقت بچی کو بتائیں کہ وہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر پھیر لے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تعالی آنکھوں میں جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہوگی اور ذہن بھی یکسو ہوگا. ساتھ ساتھ پڑھائی کے آغاز میں 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنے کے لیے بتائیں. 3 مرتبہ علم نشرح پڑھ لیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم کیا میکر شہر سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. میکر شہر سے. ہاں ہمارے لیور پہ ذرا سوجن ہے مولوی صاحب, تو ہمارے لیور پہ سوجن ہے, دوائی وغیرہ کھائے تھے ہم نے تو تھوڑی مطلب تکلیف. تھوڑا زور سے بولیں گے آپ محترمہ. ہاں ہمارے لیور پہ سوجن ہے مولوی صاحب. ہاں تو ہمارے لیے دوا اور وظیفہ کچھ دیجیے. میں نے بولی کیا شکایت ہے آپ کو؟ لیور پہ سوجن ہے ہمارے لیور پہ. اچھا جی, لیور پہ سوجن ہے. ہاں ہاں اچھا, تو اس کے لیے وظیفہ کچھ دیجیے. ہمارے لیور پہ سوجن ہے, اس کے لیے وظیفہ دیجیے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا جو آپ کے لیور پہ سوجن ہے؟ ہاں دکھائے تھے ہم نے ڈاکٹر کو. ڈاکٹر صاحب نے دوائی وغیرہ دیے تھے, لیکن اس سے نا سوجن آ جانے کی وجہ سے بہت درد ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا تو اس کے لیے وظیفہ دیجیے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ ہاں اچھا, ایک سوال ہے. اور ہمارے بیٹے کو رشتے آتے مولوی صاحب تو رکاوٹ ہوتی ہے اس میں, تو اس کے لیے وظیفہ کچھ دیجیے. ٹھیک. ہلو. جی جی جی, آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیں. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب جواب دیں گے, آپ ان کو سن لیں آرام سے اور غور سے. جی مفتی صاحب, دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ جی لیور پر جو سوجن ہے اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ آپ پڑھتی رہیں. اذا مرضت فہو یشفین, اذا مرضت فہو یشفین. اس طرح آپ روزانہ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور جب یہ آیت کریمہ جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنی شفا کے لیے, صحت کے لیے دعا کر لیا کریں. اسی طرح بچی کے رشتے کے سلسلے میں آپ یہ آیت کریمہ بطور دعا پڑھنے کے لیے بچی کو بتائیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس طرح 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. پڑھتا ہے, غصہ کرتا ہے میرے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں فرید آباد سے بول رہا ہوں جی, جابر سے. جی سوال پوچھیے. ہاں سوال ہے, میرا پوتا ہے اس کا نام احد رضا ہے. جی پڑھائی لکھائی میں ٹھیک ہے, 6 سال کا ہے, 6.5 سال کا. یہ قرآن شریف بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے, لیکن جدی بہت ہے, غصہ بہت زیادہ آتا ہے اس سے. ٹھیک, تھوڑا یہ سوال مفتی صاحب کے پاس رکھیے, کچھ جواب بتائیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کا پوتا جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ 6-6.5 سال ہے, پڑھائی لکھائی میں ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ہے ضد بہت کرتا ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو یا دعا ہو تو بتا دیں. چھوٹے بچے ضد کیا کرتے ہیں, اس کی وجہ سے
زیادہ پریشان ہونے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو کبھی نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی وہ ضد کرتے ہیں۔ نظر کی دعا بچے پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم درود شریف پورا پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم کے بعد آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں نظر والی، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس طرح پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں، شروع اور آخر میں درود شریف 3 بار پڑھ لیں اور اس کے بعد بچے پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی بچے کی ضد کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اس کے باوجود بھی اگر بچہ ضد کر رہا ہو تو وہ ایک آپ فطری بات سمجھیں اور زیادہ فکر نہ کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا۔ وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید واحد علی صاحب جو ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم رائے بریلی سے بول رہے ہیں۔ جی ہم رائے بریلی سے بول رہے ہیں، رائے بریلی سے۔ رائے بریلی سے جی سوال پوچھیے اپنا۔ جس سے آدمی بتاتا ہے کہ کیا نام ہے سورہ یاسین روز ڈیلی پڑھنے سے، سورہ رحمان فجر کی ٹائم پڑھنے سے، اور عصر کی ٹائم دعائے کنور عرض، اور اس کے بعد کیا نام ہے جسے ہم پڑھتے ہیں سورہ مجمل عصر کی نماز کے بعد، تو کیا نام ہے کوئی وظیفہ ٹائپ میں تو نہیں ہو جاتا ہے ایسا؟ اور مغرب کی بات سے پڑھتے سورہ واقعہ سورہ کہف، تو پڑھتے تو کوئی اس کو وظیفہ تو نہیں ہو جاتا؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم۔ تو وظیفہ ہو جانے سے کوئی خرابی کو تھوڑی پیدا ہو جائے گی؟ وہی تو آدمی کہتا ہے نا، تو بڑکاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم آپ کو پتہ لگانا۔ کون آپ سے کہتا ہے؟ ارے بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کہنے پہ نہ جائیے، آپ ہمارا پروگرام دیکھتی رہیے۔ ہمارا جو نیوز 18 اردو ہے اس چینل کو دیکھیے، اس میں تو پروگرام آتے ہیں، بہترین پروگرام آتے ہیں جو آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح کا کنفیوژن آپ کریٹ نہ کیجیے، اپنے ذہن میں تجسس نہ پیدا کیجیے، پروگرام کا حصہ بنیے، اور جو بھی آپ کے کنفیوژن ہے تجسس ہے اس کو آپ ختم کر سکتی ہیں۔ جی 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 اسی لیے ہم پتہ لگانے کے لیے فون کیا۔ کوئی اور سوال آپ کا؟ جی نہیں ہو سکتی کہ کوئی پتہ نہیں۔ جی چلیے بہت بہت شکریہ رائے بریلی سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سوال جناب یہ جس وقت دورانی نماز پڑھتے پڑھتے کسی کو بدبو جیسا نکلتا یہ منہ سے، جی یعنی کہ ڈکار چڑھتے ہیں، اس میں وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ یا لہسن کھا کر بھی مسجد میں جاتے ہیں اس میں بھی بدبو آ رہا ہے، وہ جائز ہے؟ جی ڈکار لینے سے یا لہسن کھانے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اسی سلسلے میں آپ کا سوال ہے نا؟ جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں فرید آباد سے بول رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اپنا سوال بتائیے۔ بی پی ہے، مجھے شوگر ہے، اچھا، اور یہ گھٹنوں میں درد رہتی ہے، اور سب سے یہ ہے کہ مجھے پیشاب بہت آتی ہے، باتھ روم بار بار آتی ہے، جس کی وجہ سے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، کچھ محسوس ہوتی ہے پیشاب، لیکن نہیں دو طرح کے سوال کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ پیشاب کے لیے بار بار جاتے ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے، پھر دوسرا آپ بول رہی ہیں کہ پیشاب محسوس ہوتا ہے۔ نہیں پیشاب جیسے محسوس ہوتے ہیں نا، پھر جاتے جاتے پیشاب آ جاتے ہیں، مجھے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، جی جی وجہ سے میں نماز جی مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ چلیے بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب بہن کی کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ؟
جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے تو پیشاب کے آنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ طہارت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد وضو کر لیں اور وضو کر کے فوراً فرض نماز بھی آپ ادا کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہے، اور اس عذر کی وجہ سے نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور پھر جو دوسری باتیں آپ نے بتائی ہے بی پی شوگر کا مسئلہ ہے، تو بی پی کے لیے آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں، کل شیء عنده بمقدار، کل شیء عنده بمقدار. اس آیت کریمہ کو آپ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح شوگر کے لیے آپ یہ آیت پڑھیں، ھذا ملح اجاج، ھذا ملح اجاج. اس طرح آپ روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں، اور خاص طور پر جب کوئی چیز آپ کھا پی رہی ہوں تو اس وقت 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یہ پڑھ لیں، پڑھ کر اس چیز کو کھایا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم دلی سے بول رہے ہیں، شائستہ. جی سوال پوچھیے شائستہ صاحبہ. میری بیٹی 11-12 سال پیریڈ ہونے لگا ہے. بیٹی 11-12 سال کی ہے، پیریڈ ہو رہا ہے زیادہ. جب بھی پیریڈ ہوتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ، دوسری بار ہوا ہے اسے. اور میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا ہارمونز کا پرابلم ہے، مگر اس میں ویکنس بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کا فیس بھی اترا رہتا ہے. کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے نارمل ہو. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ آپ کوئی ایسی وہ بتائیے جو ہم اتار کر لیں اپنا، اور پانی دم کر کے ہم پیتے رہیں. کس چیز کا اتار؟ جیسے ہم اندر سے دل پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، تو اس وجہ سے ہم کچھ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا دم کر کے پانی پئیں جس سے ہمیں فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اور ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اب یہ جو ہے تلی ہوئی چیزیں آپ لوگ کیا زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ پیزا برگر وغیرہ بھی استعمال کرتے کیا؟ نہیں زیادہ تو نہیں، لمٹ میں ہی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب بیٹی کا بھی بتائیے. جی مفتی صاحب سے آپ کے دونوں سوالوں کے جوابات لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، یہ دہلی سے بہن نے سوال کیا تھا، ان کے دونوں سوالوں کے جوابات کیا دینا چاہیں گے، کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ بچی کو آپ بتائیں کہ یا قوی یا عزیزو، یا قوی یا عزیزو اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کر لیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور بچی کو نارملائز کر دے. اور جو دوسری بات بتائی گئی ہے اس سلسلے میں درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ. جب بھی ہول گھبراہٹ ہو رہی ہو اس طرح درود شریف پڑھ لیں. اور اگر آپ چاہتی ہیں تو زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی بھی پی سکتی ہیں. لیکن جو درود شریف پڑھنے کا معمول ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے 11 بار، 21 بار یا 51 بار، اس معمول کو جاری رکھیں. جب بھی ہول گھبراہٹ ہو 11 یا 21 بار یا 51 بار درود شریف پڑھ لیا کریں. تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جو آدمی کے اندر ہول گھبراہٹ کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میرا نام دانش کمال ہے، بنگلور سے بات کر رہا ہوں. اور میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ کہ ہوم لون کیا جائز ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کار لون اور بائک لون ہم لوگ لیتے ہیں، وہاں پہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن ہوم لون جائز نہیں کہتے ہیں علماء کرام. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی بات ذہن سے بہت جلدی نکل جاتی ہے، اس کے لیے کوئی اگر وظیفہ وضاحت کریں تو مفتی صاحب تو مہربانی ہوگی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، دانش کمال صاحب نے 2 سوال کیے ہیں کہ جیسے کار لون لینا انہوں نے سنا ہے کہ وہ جائز ہے، لیکن ہوم لون جو ہے لینا نہیں چاہیے، تو کیا لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. غیر سودی لون لیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے بینک سے جو لون دیا جاتا ہے وہ سودی لون ہی ہوتا ہے، اور سودی لون لینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ آدمی کی جان کا خطرہ ہو
جان بچانے کے لیے، جیسے کہ کوئی آپریشن ہے جو جان بچانے کے لیے کرنا ضروری ہے، یا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے، کوئی ایسا علاج ہے، یا کوئی ایسا موقع ہے کہ جان پر بن آئی ہے جس کو کرے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سودی لون ناپسند سمجھتے ہوئے لیا جا سکتا ہے، اور اس سے جلد پھر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آدمی خود یہ غور کر سکتا ہے کہ ہوم لون یا کار لون یا جو بھی سودی لون لیا جا رہا ہے، یہ سودی قرض اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ غیر سودی قرض حاصل کریں۔ اگر غیر سودی قرض نہیں ملتا تو پھر سودی قرض لینے سے پہلے یہ غور کر لیں کہ جس مقصد کے لیے وہ سودی قرض لے رہا ہے، کیا وہ مقصد ایسا ہے کہ اس کے بغیر اس کی جان باقی نہیں رہ سکتی، کیا وہ مقصد ایسا ہے کہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو پھر شرعی اعتبار سے سودی لون لینے کی گنجائش ظاہر ہے۔ ہوم لون یا کار لون اس دائرے میں نہیں آتے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور بہت ہی سنجیدگی والی صورتحال میں، بہت زیادہ سنگین صورتحال میں ہی اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ جی، اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ ذہن سے ان کی بات بہت جلدی نکل جاتی ہے، یاد نہیں رہتی ہے، کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں یا وظیفہ وغیرہ ہو تو بتا دیں تاکہ یادداشت ان کی صحیح رہے، باقی رہے، اچھی ہو جائے۔ جی، اس کے لیے روزانہ 101 مرتبہ یا حافظو یا قویو یا حافظو یا قویو، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں، اور درود شریف کو اپنا معمول بنائیں، حسب سہولت جیسا بھی پڑھ سکتے ہیں دن بھر میں، کوئی ایک وقت مقرر کر کے یا کوئی ایک تعداد مقرر کر کے درود شریف پڑھتے رہیں، اور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے پرہیز کریں۔ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بھی حافظے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے احتیاط کریں گے تو حافظے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بنگلور سے بات کر رہی ہوں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ وعلیکم السلام۔ جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد سوال پوچھیے۔ یہ ہمارے بیوی کو بائیں ہاتھ میں درد دیتا زیادہ۔ جی، بائیں ہاتھ میں بہت درد دیتا ہے۔ میرے خیال سے اس سے پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا۔ نہیں، سوال تو ابھی کر رہا ہوں میں، وہ بائیں ہاتھ میں زیادہ درد دیتا ان کو۔ جی، ڈاکٹر کے پاس اب دکھائے، کم نہیں ہو رہا درد ہوا۔ کب سے شکایت ہے یہ 2-3 مہینے سے ہے۔ ڈاکٹر کو بھی آپ نے دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب جو بتائیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی شریک یاد کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ان کی بیوی کے 2-3 مہینے سے بائیں ہاتھ میں درد ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے، علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے روحانی علاج ہو، اگر دعا یا وظیفہ کوئی ہو تو آپ بتا دیں۔ جی، اس کے لیے یا شافی الامراض 101 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے جس ہاتھ میں درد ہے اس پر پھیل لیں۔ اس طرح کا عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ مشورہ آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے آپ رجوع ہوں تاکہ ظاہری طور پر بھی آپ کا بہتر علاج ہو سکے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں صاحب مراد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھے۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ آج جو ہے کس ٹائم تک ہے سورج گرہن؟ آج سورج گرہن ہے نا؟ جی ہاں۔ کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ 8:05 سے 11:10 تک، تقریباً 10 یہ 3 گھنٹے کا رہے گا۔ مفتی صاحب نے شروعاتی
लम्हात में तमीदी कलमात में आपको बता दिया था क्या पढ़ना चाहिए, एक बार फिर भी पूछ लेंगे। मैंने साहब सुना नहीं है, मैंने जी भी पूछा आपसे। जी अभी मुफ्ती साहब से फिर से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, और कोई आपका सवाल? जी, और हमारी जो घरवाली वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं घरवाली को क्या हो गया? प्रेग्नेंट है जी। तो मतलब उसके लिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? इसी हालात में मतलब ऐसे अंदर ही रहना चाहिए ना जी। बोल रहा था मैं, तो मुफ्ती साहब से ही पूछूंगा मैं। मुफ्ती साहब आपको सुनना, सवाल क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या बीबी मतलब हमारी प्रेग्नेंट है, वो घर में ही रहनी चाहिए ना जी, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? ठीक जी, ये पूछना चाह रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इनके दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो सूरज ग्रहण है जो शुरू हो गया 8:05 से 11:10 तक रहेगा, 3 घंटे तक, तो उसमें कौन सी नमाज पढ़ना चाहिए जैसा कि आपने बता भी दिया था, और दुआएं कौन कौन सी मांगना चाहिए एक बार मैं चाहूँगा कि फिर से आप बता दें प्लीज़। सूरज ग्रहण की नमाज 2 रकात नमाज कुसूफ की नीयत से, सूरज ग्रहण की नमाज की नीयत से 2 रकात नफल या 2 रकात सुन्नत जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें लंबी तिलावत हो और आहिस्ता तिलावत की जाए। जमात का एहतमाम होता हो तो जमात के साथ, लेकिन आहिस्ता आवाज़ से, और अगर तन्हा पढ़ते हों तो तन्हा भी पढ़ सकते हैं। लंबी तिलावत हो, बड़ी सूरतें याद हो तो बेहतर है, अगर बड़ी सूरतें याद ना हो तो छोटी सूरतें भी पढ़ सकते हैं। और कोशिश की जाए कि नमाज को लंबा और दराज किया जाए और सूरज ग्रहण के ख़त्म होने तक नमाज चलती रहे। ज़ाहिर है लंबी सूरतें याद ना होने की वजह से नमाज जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर नमाज जल्दी ख़त्म हो जाए लंबी सूरतें याद ना होने की वजह से या किसी और वजह से, तो बाकी वक्त जब तक सूरज ग्रहण का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता तब तक दुआओं में मसरूफ़ रहें। अब रहा मसला दुआ क्या करना है, तो दुआ के सिलसिले में जो दुआएं अहादीथ शरीफा में कुरान करीम की आयतों में वारिद हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाने का ज़िक्र है, तौबा और इस्तिग़फ़ार की बात है, गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़िक्र है, वो सारी दुआएं करते रहें। और ख़वातीन, हामिला ख़वातीन के बारे में जो ये बात है कि ख़वातीन के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। माहिरीन फ़लकियात और बहुत सारे साइंटिस्ट वग़ैरह भी ये बात बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ़ एक किस्म की गलतफ़हमी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं बारामूला कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मेरे सिर में दर्द रहता है, क्या इलाज है सर? सर में दर्द रहता है आपके? सर कब से शिकायत है आपको? सर कब से शिकायत है आपको सर में दर्द की? सर इसमें 20 साल हो गया सर। 20 साल? सर आपने कोई दवा वगैरह नहीं ली? दवा खाया जहाँ, मगर दवा से कुछ फर्क खास थोड़ा पेन के लिए मिलता है नहीं, बैक में डेक हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। भाई ने ये सवाल किया था कि इनके सर में दर्द है, तकरीबन 20 साल से दर्द है, दवा ये ले रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब ये जो है उसका रूहानी इलाज चाहते हैं, कोई दुआ वगैरह हो या वजीफ़ा वगैरह हो वो आप बता दें। आप उठते बैठते चलते फिरते या शाफ़ी या सलाम पढ़ते रहें। जब भी आपको याद आ जाए या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम, इस तरह आप पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ दुरूद शरीफ रोज़ाना 101 मरतबा आप ज़रूर पढ़ें। दुरूद शरीफ कोई भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे वो लंबा दुरूद शरीफ हो या छोटा हो, हस्ब सहूलत आप पढ़ लिया करें। इसके अलावा आप अगर डॉक्टर हजरात से इलाज करवाए थे और आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो किसी अच्छे हकीम साहब से आप रुजू हों, उनसे भी आप इलाज करवा कर एक मरतबा देख लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी बीमारी को रखा है तो उसके लिए दवा भी रखी है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी दुनिया में मौजूद है और उसके लिए शिफा का ज़रिया दवा मौजूद नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम कर्नाटका से बात कर रहे हैं। नाज जी, सवाल पूछिए नाज साहिबा। हमारा भी रहायशी घर है, उसको फिर से हमें बनाना है,
اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ دعا بتائیے. ٹھیک. اور ایک ہمارا پلاٹ بھی ہے، وہاں پہ بندانا ہے یا پھر یہاں پہ بندانا کر کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ذرا اس کے لیے دعا وظیفہ بتائیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کرناٹکا سے. جی مفتی صاحب، بہن نے جو سوال کیا ہے کہ ان کا جو ہے رہائشی گھر ہے اس کو پھر سے بنانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کوئی دعا یا وظیفہ وغیرہ ہو تو بتا دیں تاکہ جو ہے رکاوٹیں ختم ہو جائیں. اس کے لیے آپ یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اس طرح روزانہ 121 مرتبہ پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کرناٹک سے. سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اپنا سوال پوچھیے. ہمارا سوال کیا ہے؟ معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال لے سکتا ہوں. آپ نے ٹی وی کی آواز بہت بڑا رکھی ہے، آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں کرناٹک بಳ್ಳاری ڈسٹرکٹ سے تعلق اڑنگ کو چھوٹے کھیڑے سے بات کر رہے ہیں. آج کیا گران ہے بول رہے، تو اس واسطے ہمیں کیا لوگ ہیں کہ کیا کیا خرابی ہے وہ ہے بول رہے، اس کے تعلق کچھ معلوم کرا لی. جی ابھی مفتی صاحب بتا چکے ہیں، پھر سے جواب لے لیں گے. اور کوئی سوال آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز بچا لیتے تہجد کے لیے، اور اس کے بعد نیند نہیں ہوشیار ہوتی ہے، اذان دینے کے بعد وہ پڑھ سکتے کیا؟ اذان ہو جاتی صبح کی، وتر کی نماز پڑھ سکتے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بھائی کا یہ سوال تھا کہ ایک تو انہوں نے سورج گرہن کے بارے میں پوچھا تھا، اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر کی اگر نماز چھوڑ دیں اور تہجد کی نماز میں پڑھنے کا ان کا ارادہ ہو اور تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پائے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی تھی تب ان کی آنکھ کھلی، تو ایسی صورت میں وتر کس طرح سے ادا کریں گے؟ جی فجر کی اذان ہونے کے بعد نماز وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وتر کا وقت ہوتا ہے. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز وتر اور نماز عشاء دونوں کا وقت ایک ہے. تو اب تو وتر قضا ہوئی اور 3 رکعت قضا کی نیت سے آپ کو نماز وتر ادا کرنی ہے. کوشش کریں اس بات کی کہ تہجد کے لیے اٹھیں. اگر تہجد کے لیے اٹھنے میں شک و شبہ ہے، یقینی کیفیت نہیں ہے، تو عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیں. پھر جب تہجد کے لیے اگر اٹھ گئے تو نماز تہجد ادا کر لیں. اگر نہیں اٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وتر واجب ہے، وتر کو چھوڑنا گناہ ہے. تہجد سنت ہے، نفل ہے، اس میں گنجائش ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپشنل ہے. لیکن وتر آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے، لہٰذا آپ اس کو ادا کرنا یقینی بنائیں. اب رہا نماز کسوف سورج گرہن کی نماز کا، جیسا کہ بتایا گیا مختصر یہ کہ 2 رکعت نماز جس طرح 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں. کہیں جماعت ہو رہی ہے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں، آہستہ تلاوت ہوگی، لمبی اور آہستہ تلاوت ہوگی. اور اگر کہیں جماعت نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے گھر میں تنہا بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جتنی لمبی صورتیں آپ کو یاد ہوں لمبی سے لمبی صورتیں پڑھ لیں، اور باقی وقت کو سورج گرہن کا وقت ختم ہونے تک دعاؤں میں مصروف رہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ مفتی واحد علی صاحب. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.